السلام علیکم ناظرین، حاضر آپ کے لیے قاری حنین ملتانی صاحب کا بیان لے کر۔ تو بیان سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سے سبسکرائب کریں۔ چلتے ہیں اپنے بیان کی طرف۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے پہ چند آدمیوں پہ حملہ کر دیا گیا، قاسم ابن حسن کو شہید کر دیا گیا، حضرت عباس کو شہید کر دیا گیا، علی اکبر کو شہید کر دیا گیا۔ خیمے کے پاس ڈھیر لگ گئے لاشوں کا۔ حسین میں کتنی غیرت تھی رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب ظالموں نے فاطمۃ الزہرا کی بیٹیوں اور نوحوں کی طرف اپنے گھوڑوں کا رخ موڑا تو حسین چلایا ہے، ظالموں شرم کرو، پیغمبر کی بیٹیوں کی آبرو نہ اتارو۔ اندازہ لگاؤ، جس کا سارا خاندان شہید ہو گیا، ذبح کر دیا گیا، اس کے ثابت قدمی کا کیا کہنا، اس کے صبر کا کیا کہنا، اس کی تسلیم و رضا کا کیا کہنا۔ آخرکار چھوٹے سے معصوم بچے حضرت علی اصغر کو گود میں لیا اور دشمنوں کی طرف خطاب کر کے فرمایا، ہم سے عداوت ہوگی، ہم سے دشمنی ہوگی، ہم سے تمہارا کوئی بگاڑ ہوگا، اس معصوم بچے نے تمہارا کیا بگاڑا، اس کے لیے پانی کا گھونٹ چاہیے۔ ظالموں نے پانی دینے کے بجائے تیر مارا، علی اصغر کے حلق کے اندر سے گزر گیا۔ خون کی چلو بھری اور آسمان کی طرف حسین نے پھینکتے ہوئے، الہی دیکھ نہیں رہا تیرے محبوب کے نواسے کے ساتھ کیا بن گیا۔ دشمن کی فوج سے پوچھ رہے ہیں نماز پڑھنی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ فرمایا وضو کرو، انہوں نے کہا ہمارے پاس پانی نہیں۔ باوجود اس کے کہ حسین کو پتا تھا کہ یہ سنگلاخ زمین ہے، یہ ریتلی زمین ہے، یہاں پانی بڑا مشکل سے ملے گا، وہاں حسین قربان جاؤں تیری بہادری پہ، تیری سخاوت پہ، تیری فراخ دلی پہ۔ فرمایا اپنے خاندان کو سارا پانی ان کے حوالے کر دو، یہ وضو کر کے نماز پڑھے، ہم پیاس سے مر جائیں غم نہیں، نانا کے امتی کی نماز قضا نہ ہو۔ سارا پانی دے دیا ورنہ پیاسے ہونے کی نوبت ہی نہ آتی۔ دوسرے کی نماز قضا ہونی گوارا نہ کی، اپنی نمازوں کو کیسے ترک کرتے۔ آخر میں آ کر کے جب ٹھن گئی کوئی بات نہ مانی، انہوں نے ایک ہی مطالبہ رکھا، ووٹ دو، بیعت کرو، یہاں کھڑے کھڑے بیعت کا اعلان کرو۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا نسب نامہ جتایا، اپنا حسب نامہ جتایا اور خطبہ ایسا دیا، میرا ایمان ہے اگر یہ خطبہ پہاڑ کو دیا جاتا ریزہ ریزہ ہو جاتا، آسمان کو دیا جاتا ٹوٹ کے گر پڑتا، زمین کو دیا جاتا زمین پھٹ جاتی، مگر وارے لوگوں خطبہ دینے والا فاطمہ کا شعر ہو، سننے والوں پہ کوئی اثر نہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، او لوگوں مجھے رب کائنات کی قسم ہے، میں نے ساری زندگی میں ایک نماز قضا نہیں کی۔ فرمایا او لوگوں تم میرے قتل کے درپا کیوں ہو گئے ہو، میں نے ساری زندگی میں کبھی زنا نہیں کیا۔ فرمایا میں نے ساری زندگی میں جھوٹ نہیں بولا۔ فرمایا میں نے ساری زندگی میں کسی کو قتل نہیں کیا، میں فاطمۃ الزہرا کا لخت جگر ہوں، میں شیر خدا کا نور نظر ہوں، امام الانبیاء کے کندھوں پہ سواری کرنے والا نواسہ رسول ہوں، جگر گوشہ بطول ہوں، میرا حسب نسب پہچانو، کل قیامت کے دن تم میرے نانا کے حضور میں شفاعت کے لیے جاؤ گے، کچھ خیال کرو۔
मगर उन्होंने एक ना सुनी। इनाम का लालच, इख्तिदार का लालच, हुकूमत का लालच अंधा कर देता है, नहीं नजर आता आगे कौन है, किस किस्म का आदमी है, इस पे जुल्म होगा तो हम पे खुदा का क्या कहर आएगा। वो कहता अपना काम कर निकलो, बस फिर देखी जाएगा। हुसैन ने भी जवाब दे दिया, फरमाया ये तो या तो मुझे सरहद पे जाकर जिहाद करने दो, मैं शेर का बेटा शेर हूं, या मुझे वापस मदीना चला जाने दो, और या फिर तुम अपने बड़े से मेरी मुलाकात कराओ। लगा नहीं जी नहीं, यही खड़े खड़े आपको बैत का ऐलान करना पड़ेगा। आप ऐलान कर दें कि वक्त के हुक्मरान को मैंने वोट दे दिया, फिर हम आपकी मेहमान नवाजी करेंगे। फरमाया याद रखो, मैंने खातून जन्नत की छातियों का दूध पिया, इमामुल अंबिया के हाथों से खाया पिया, मैं रहमतुल लिल आलमीन की गोद में पला हूं। याद रखो मेरी ये गर्दन कट सकती है, झुकने को तैयार नहीं। अगर मैं झुक गया, कयामत तक की उम्मत को हक व सदाकत का सबक कौन सिखाएगा। मुसलमान कहा करेंगे नवासे रसूल ने सौदा कर लिया था, हम भी कर लेते हैं। फरमाया मैं खानदान दे सकता हूँ, अपना जाहो हशम दे सकता हूँ, अपना सर दे सकता हूँ, तुम सब कुछ कर सकते हो, मगर हुसैन का ज़मीर नहीं खरीद सकते, हुसैन का ईमान नहीं खरीद सकते। और तुम्हें मालूम होना चाहिए मेरी घुट्टी को तो देखो, मुझे तो इमामुल अंबिया ने अपने मुंह मुबारक से लुआब लेकर घुट्टी दी है। हुसैन ने ऐलान कर दिया है सारगिद नहीं होगा, जाओ तुम जो कुछ करते हो करो। कोई कज़ा नहीं होता। अर्ज़ कर रहा था सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जब देख लिया कि ये बाज नहीं आते और हालात बिगड़ रहे हैं, वाह हुसैन कुर्बान जाऊं तेरी शान पे, ये नहीं फरमाया मुझे 2 दिन की मोहलत दो, मैं सोचता हूँ, अपने खानदान के लोगों से मशवरा करता हूँ, कहीं से पानी मंगाता हूँ, कोई आदमी बुलवाता हूँ, बल्कि फरमाया ओ लोगों मुझे एक रात की मोहलत दे दो, मैं एक रात तुमसे दुआ इस्तिग़फ़ार और कुरान की तिलावत और नमाज के लिए मांगता हूँ। रात दे दी गई। सैयदना हुसैन ने अपने खानदान की हजरात की मस्तूरात में गए, पर्दे में जाके फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरू वसाबिरू वराबितू वत्तकुल्लाह। सबर करना, मुसीबत जब आए उस पे सबर करना अच्छा है। इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, सबर करने वालों का साथी परवरदिगार है, तुम इनाम अल्लाह से लेना। कई दिन का फाका गुजर गया, कई दिन की प्यास गुजर गई। एक माई भीख मांगने वाली दरवाजे पे आई, सादात के खेमे पे आके भीख का सवाल कर दिया। सैयदा ज़ैनब ने जवाब दिया हम रोजाना का ना जाने कितना दिया करते थे, आज तो अली असगर भी 3 दिन का प्यासा है। आज हम क्या दें, हम अपना सब कुछ देने को तैयार बैठे हैं। एक बात बताऊं, अगर आप लिख के ले जाएं, इस कान से सुनकर इससे ना निकालें तो काम आएगी। मौलाना आजाद लिखते हैं कि ये जो करबला में झगड़ा लड़ाई हो रहा था, इससे काफी दूर एक माई और उसका बेटा सफर कर रहे हैं। बड़ी बात समझ में आएगी अगर तवज्जो की। सफर करते करते जब शोर की आवाज आई, झगड़े की आवाज आई, तो मां ने कहा बेटा लड़ाई क्या, शोर मालूम होता है कोई झगड़ा है।
اس نے کہا ماں تو کہاں جائے گی، بیٹھ میں دیکھ کے آؤں۔ وہ گیا اور کافی دیر کے بعد آیا اور روتا ہوا آیا اور آ کے کہنے لگا امی جان غضب ہو گیا، قہر ہو گیا، ظلم آ گیا، نواسہ رسول کو، خاندان کو لوگوں نے ذبح کر دیا، تباہی مچا دی، گلشن نبوت کو لوگوں نے اجاڑ دیا، نبی کا باغ اجاڑ دیا، نبی کا خاندان اجاڑ دیا، نبی کی بیٹیوں کی آبرو برباد کی۔ تیرے جیسی میرے جیسی ماں ہوتی کہتی او میاں او جانے آؤ، جھگڑے کے پاس نہیں جایا کرتے، ہم نے تو سفر کرنا ہے، چلو اپنے گھر۔ وہ ماں بھی ماں تھی، کہنے لگی بیٹا میں نے تجھے حلال کا جانا اور وضو کر کر کے دودھ پلایا، میرا ضمیر نہیں مانتا، میری عقل نہیں مانتی، میرا مزاج نہیں مانتا، اتنا بڑا ظلم دیکھ کر، اتنا بڑا قہر دیکھ کر، اتنا بڑا ستم دیکھ کر، گلشن نبوت کو اجڑتا ہوا دیکھ کر تو واپس کیسے آ گیا؟ تجھے چاہیے تھا وہیں مر جاتا، تو مجھے بتانے آیا، تجھے شرم نہ آئی؟ وہ کہنے لگا امی جان اس ڈر سے آ گیا کہ نہ جانے ماں کب تک انتظار کرے گی، جانے کا ارادہ واپسی کا ہے، وہیں سے ارادہ کر کے آیا ہوں۔ کہنے لگی بیٹا جلدی جا، حسین کے قدموں میں اگر تیری جان چلی جائے تو قیامت میں بھی تو فخر کروں گی۔ آگے آگے بیٹا دوڑا، پیچھے پیچھے ماں دوڑی، میدان کربلا میں آ گئے، حسین کے قدموں میں آیا، مقابلے کے لیے تیار ہو گیا، دشمنوں کا مقابلہ کیا، لڑائی کی، کئیوں کو مارا، اس کے بعد دشمنوں نے شہید کر دیا۔ جب سر کاٹنے لگے ماں نے جھولی پھیلا دی، الہی میرا نذرانہ قبول فرما، میرا مالک میرے بیٹے کا نذرانہ ہے، قبول فرما، فوج میرے پاس نہیں، لشکر میرے پاس نہیں، ہتھیار میرے پاس نہیں، میرے پاس یہ میرا جوان تھا، میں نے دے دیا ہے، قبول فرما۔ اور کبھی کبھی اتفاق بھی ہو جاتا ہے، کبھی کبھی اتفاق بھی ہو جاتا ہے۔ ادھر انہوں نے سر کاٹ کے پھینکا، ادھر ماں کی جھولی پھیلی ہوئی تھی، وہ سر ماں کی جھولی میں آ پڑا، بیٹے کا سر کٹا ہوا ماں کی جھولی میں آ پڑا۔ چاہیے تھا بیٹھ کے روتی، غم کرتی، بیٹے کے ماتھے پہ بوسہ دیتی، چومتی چاٹتی، واہ ماں قربان ہو جاؤں۔ اپنے لگتے جگر بیٹے کا جھولی میں سے سر اٹھا کر میدان میں پھینک دیا اور کہنے لگی ہم اللہ کی راہ میں دینے کے بعد واپس نہیں لیا کرتے، ہم اللہ کی راہ میں دینے کے بعد واپس نہیں لیا کرتے، الہی قبول فرما، میں نہیں چومتی چاٹتی، قبولیت کی دعا مانگتی ہوں، کل قیامت کا میدان ہو، آواز لگے حسین کے حمایتی آؤ، میں بھی تو آؤں گی۔ ابھی تو دیر ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر و شکر کے ساتھ اپنے آدمیوں کی صفیں بنا دی، بڑا سمجھایا، ارے زمین پھٹ جائے گی، تم پہ آسمان گر پڑے گا ظالموں، فاطمۃ الزہرا کا بیٹا ہوں، میری اماں کی عظمت کو دیکھو، میرے باپ کی بہادری کو دیکھو، میرے نانا کو دیکھو، شرم کرو، شرم کرو۔ کس طرح سے کسی کو شرم آئے، اللہ اللہ، اور جس کا تقدیر، جس کا انجام بننا ہوتا ہے وہ یوں بن جاتا ہے۔ حضرت حر جو پہلے گھیرا ڈال کے ادھر لایا تھا، گھوڑے پہ سوار ہے، یوں سر جھکا رکھا ہے، یوں سر جھکا رکھا ہے،
حسین نے پوچھا حر کیا سوچ رہا ہے؟ کہنے لگا جنت اور دوزخ کا انتخاب کر رہا ہے۔ فرمایا پھر کیا سوچا؟ گھوڑے کو ایڑ لگائی، حسین کے قدموں میں آیا اور معافی چاہ کر حسین کے لشکر میں شامل ہو کر شہید ہو گیا۔ کہتا میں نے جنت کا انتخاب کر لیا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے پہ چند آدمیوں پہ حملہ کر دیا گیا۔ قاسم ابن حسن کو شہید کر دیا گیا، حضرت عباس کو شہید کر دیا گیا، علی اکبر کو شہید کر دیا گیا۔ خیمے کے پاس ڈھیر لگ گئے لاشوں کا۔ حسین میں کتنی غیرت تھی رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب ظالموں نے فاطمۃ الزہرا کی بیٹیوں اور نوحوں کی طرف اپنے گھوڑوں کا رخ موڑا تو حسین چلایا ہے، ظالموں شرم کرو، پیغمبر کی بیٹیوں کی آبرو نہ اتارو۔ اندازہ لگاؤ جس کا سارا خاندان شہید ہو گیا، ذبح کر دیا گیا، اس کے ثابت قدمی کا کیا کہنا، اس کے صبر کا کیا کہنا، اس کی تسلیم و رضا کا کیا کہنا۔ آخرکار چھوٹے سے معصوم بچے حضرت علی اصغر کو گود میں لیا اور دشمنوں کی طرف خطاب کر کے فرمایا ہم سے عداوت ہوگی، ہم سے دشمنی ہوگی، ہم سے تمہارا کوئی بگاڑ ہوگا، اس معصوم بچے نے تمہارا کیا بگاڑا، اس کے لیے پانی کا گھونٹ چاہیے۔ ظالموں نے پانی دینے کے بجائے تیر مارا، علی اصغر کے حلق کے اندر سے گزر گیا۔ خون کی چلو بھری اور آسمان کی طرف حسین نے پھینکتے ہوئے الہی دیکھ نہیں رہا تیرے محبوب کے نواسے کے ساتھ کیا بن گیا۔ تم نے رونا تو حسین سے سیکھ لیا، صبر کرنا کب سیکھو گے؟ اس نے سارا خاندان دے دیا، بھانجے شہید ہو گئے، بھتیجے شہید ہو گئے، بیٹے شہید ہو گئے، تنے تنہا رہ گئے۔ مولانا آزاد لکھتے ہیں 80 زخم تھے بدن پہ تلواروں اور تیروں کے، 80 کے قریب زخم تھے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لڑتے لڑتے اتنی پیاس لگی زبان تالوں سے چپٹ گئی، گھوڑے کو دوڑا کر دریا میں جا کے ڈال دیا۔ اور مسلمانوں اندازہ لگاؤ جس دریا کا پانی گھوڑے پی لے کوئی حرج نہیں، کتے پی لے کوئی حرج نہیں، بھینس بکری پی لے کوئی حرج نہیں، دنیا کے درندے چرندے پرندے پانی پی لے کوئی حرج نہیں۔ کمال ہے نواسہ رسول پہ پانی بند ہے، اور وہ پھر بھی جھکتا نہیں، وہ پھر بھی بکتا نہیں، وہ بار بار کہتا ہے ہری ہے شاخ تمنا، ہری ہے شاخ تمنا، ابھی جلی تو نہیں، اور جگر کی آگ دبی تو ہے، بجھی تو نہیں۔ تم کیا کہتے ہو؟ تمہیں میرے ایمان کا اندازہ نہیں، میں اپنا قیمہ بنوا سکتا ہوں، ایمان کا سودا نہیں کر سکتا۔ میرا سب کچھ چلا گیا اور بھی سب کچھ چلا جائے، میں نانا کے دین کا سودا کرنے والا نہیں۔ نماز کا وقت قریب آیا، پانی پینے کو نہیں، لب خشک ہے، زبان خشک ہے، 3 دن ہو گئے آنکھوں نے پانی نہیں دیکھا۔ سید کو نماز کا کتنا غم ہے، اپنے اللہ کے احکام کا کتنا غم ہے، وضو کے بجائے کہتا تیمم خاک سے ہوئے، تیمم خاک سے ہوئے، لہو سے غسل
हो, तयम्मुम खाक से हो गए, लहू से गुस्ल सैयद हो, लबे दरिया प्यासों की शहादत हो तो ऐसी हो, अली बाबा नबी नाना शराफत हो तो ऐसी हो। नबी का सारा खानदान जिबा कर दिया गया, गुलशन नबूवत को उजाड़ दिया गया, नबी का चमन उजाड़ दिया गया। हुसैन को फिर भी क्या हाल है, कहता लहू की मौज में डूबे, लहू की मौज में डूबे, बचाया सबको तूफान से, गुनाहगारों की कश्ती की हिफाजत हो तो ऐसी हो। आओ कुरान पढ़ना हुसैन से सीखो। आज चारों तरफ खैरात हो रही है, न्याज बट रही है, कुरान पढ़े जा रहे हैं। आओ हलवे पे कुरान ना पढ़ो, दरबे पे कुरान ना पढ़ो, पुलाव पे कुरान ना पढ़ो, मिठी खील और फुलियों पे कुरान पढ़ने वालों, आओ हुसैन के कदमों में आओ और हुसैन से कुरान पढ़ने का वल और तरीका सीखो। हुसैन के बारे में शायर कहता है, सरे नेज़े पे हजरत ने, सरे नेज़े पे हजरत ने सुनाया यो कलामुल्लाह, मलाइक भी हुए हैरान, तिलावत हो तो ऐसी हो। हुसैन ने खंजर की नोक पे कुरान पढ़ा, हुसैन ने तलवारों के साए में कुरान पढ़ा, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में। नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। हुसैन को अकल कहती थी कुछ हेरा फेरी कर ले बच्चे बच जाएंगे, इश्क कहता था सब कुछ कुर्बान कर दे पर नाना का दीन न छोड़। उसने दीन के साथ दिया, अपने ईमान की हिफाजत की, क़यामत तक की दुनिया याद रखेगी किस तरह हुसैन ने दर्स दिया, सारा खानदान शहीद करा दिया, पर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चमन को मैला और गुबार ज़दा नहीं होने दिया। इस पर भी जालिमों की तसल्ली ना हुई, सरे हुसैन को नेज़े पे लटकाया, घोड़े दौड़ाए, सरे हुसैन को नेज़े पे लटकाया, माई और बेटियों को नंगे ऊंटों पे डाल लिया, खेमे को आग लगाई गई। जब ये हालात हो अंदाजा लगाओ किसका दिल बर्दाश्त कर सकता है। उधर कुरान पढ़ रखा था सारा खानदान, कोई नहीं रोया। बाकी इंशाअल्लाह आइंदा जुमा पूरा करूंगा। एक बात सुन लो, कुरान के मानने वाली सैयदा ज़ैनब थी, सैयदा सुगरा थी, सैयदा सकीना थी, खेमे के करीब खड़ी होकर तमाम खानदान की औरतों ने लाशों का ढेर देखा मगर चिल्लाई नहीं। कुरान की एक आयत पढ़ी, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। कुरान कहता है शहीद सारे को जिंदा है, कुरान कहता है शहीद ज़ैनब का अकीदा है, सूरा का अकीदा है, सैयदा सकीना का अकीदा है, खुद हुसैन का यह अकीदा है, अली असगर और अली अकबर का यह अकीदा है कि शहीद जिंदा है, जिंदा रहेगा, क़यामत के
बाद में भी जिंदा, अब भी जिंदा अल्लाह के पास रोजी खाते हैं। हदीस पाक में आता है क़यामत के दिन शहीदों के बारे में ऐलान किया जाएगा, मांगो क्या मांगते हो, तो वो नियामतें मिलेंगी। वो कहेंगे इलाही हमें तो बार बार दुनिया में पैदा कर, फिर तेरे नाम पे सर कटाए, वो उसमें मजा आता है, वो जन्नत में मजा। उम्मीद है कि आपको ये बयान अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये बयान अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।